بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سراسر سیاست دیکھا جائے تو تاریخ تب تباہ ہوتی ہے جب اس کو سمجھنے کے بجائے غلط طریقوں سے ایسے جاہلوں اور انجانوں سے تشریح کرائی جائے جن کو اپنے ہی نسل کا پتہ نہ ہو کہ میرے دادا کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ وہ پھر نسل نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے خون رائگاں کرنے کی من گھڑت باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ باقی اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں بغض اور شرارت سیاست کا ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو جنت کے سردار تھے اور ہیں اور رہیں گے محشر کے میدان تک۔ ان کے ناموں اور قربانیوں کو ہم اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے آنے والی نسل کو غلط پیغام دے رہے ہیں۔ اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بخشش کا تحفہ ہے۔ وہ کیا سمجھے لان تان کے چکروں کو، وہاں جو بھی آیا بخشا گیا۔ خطا داروں کی خطائیں معاف کرانے کے لیے تو قربانی دی گئی ہے، مگر اس راز کو کوئی تو سمجھے۔ ہم تو نفرتوں کے بارود لے کر پھٹ رہے ہیں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان امت کو تقسیم کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ ہاں، صرف منافقوں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، بغض علی علیہ السلام کو پہچان ہے مومن اور منافق کی۔ وہ نشانی ہر کوئی اپنے آپ میں تلاش کرے۔ اگر کوئی چھان بین کرنا چاہے مومن اور منافق میں فرق، تو یہ حدیث بہترین نمونہ ہے۔ باقی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ باتوں سے تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ صدیوں سے یہ دن آتے رہتے ہیں، ان کو کسی نے کس طرح اہمیت دی، کسی نے کس طرح، کسی نے صرف ایسے ہی ایک گزرے ہوئے وقت کی طرح بھلا دیا۔ وہ ہر کسی کا نصیب ہے۔ بس غور و فکر سے سارے غلط رواجوں اور من گھڑت فکروں اور فلسفوں سے ہٹ کر قرآن پاک کی روشنی میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور کربلا کو سمجھنا چاہیے۔ دربار یزید میں خطبات پردہ نشین شہزادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام سجاد علیہ السلام پر ان پر ہوئے ظلم و ستم کو سمجھنا چاہیے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کسی فرقے واریت کی سوچ سے بالا تر ہو کر فرقے بعد کے ہیں۔ دین تو خطبہ وداع کے وقت مکمل ہو چکا تھا۔ فرقے پھر کس کے ہیں؟ کربلا کیوں ہوئی؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ کون بھلا ایسے ہی اپنے معصوم بچے اور نوجوان بچے شہید کروائے گا اور گھر والوں پردے دار بچیوں کی اللہ کی پناہ میں اکیلا چھوڑ کر راضی پر رضا ہو گیا ہے؟ ہے کوئی ایسا جوان جو ایسا کرے؟ ہم سب اپنی عنایت کے بنیادوں پر فیصلہ کرتے ہیں اور قاعدے قانون بناتے ہیں، مگر ہمارے پاس درس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون سا قانون ہے؟